السلام علیکم. میں آپ کو دوبارہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہم نے سیٹ تھیوری کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں نے سیٹ کا بیسک کنسیپٹ دیا تھا اور اس کی ریلیونس بتائی تھی کہ ہمارے لیے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں سیٹ تھیوری کی کیا ریلیونس ہے. پھر ہم نے سیٹ آپریشنز کو انٹروڈیوس کیا، یونین، انٹرسیکشن، سیٹ ڈفرنس اور سیٹ کمپلیمنٹ، ان آپریشنز کو انٹروڈیوس کیا اور ہم نے نوٹ کیا کہ یہ ہمارے جو سیٹ آپریشنز ہیں دے کین بی کمپیئرڈ ود لاجیکل کنیکٹیوز آف انٹرسیکشن، آف کنجنکشن، ڈسجنکشن اور نیگیشن، ان کے ساتھ ہم نے ان کو کمپیئر کیا تھا. اچھا، پھر ہم نے ان آپریشنز کو ریپرزینٹ کیا ود دا ہیلپ آف ممبرشپ ٹیبلز، اور آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ یہ ممبرشپ ٹیبل اسی طرح ہی تھے جیسے ہم نے لاجک پڑھتے ہوئے ٹروتھ ٹیبل بنائے تھے. آج کے لیکچر میں ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے سیٹ آئیڈینٹیز کو، اور یہ سیٹ آئیڈینٹیز آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہی ہوگی جیسے کہ لاز آف لاجک ہم نے اسٹڈی کیے تھے. اس کے علاوہ ہم نے کافی ساری ایکسرسائزز کریں گے جن میں سارے کے سارے پچھلے کنسیپٹس جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ اور زیادہ کلیریفائی ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سیٹ تھیوری میں ہم ایکویشنز کو یا انیکوالٹیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم آج شروع کر رہے ہیں وہ میں آپ کو سیٹ آئیڈینٹیز کا بتاتا ہوں. سیٹس میں آئیڈینٹیز اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ لاز آف لاجک ہے. ہمارے پاس اس میں بھی آئیڈمپورٹنٹ لا ہے، اے یونین اے از اکول ٹو اے، اے انٹرسیکشن اے از آلسو اکول ٹو اے. اسی طرح کاموٹیٹو لا بھی ہے، یونین بھی کاموٹیٹو ہے اور انٹرسیکشن بھی کاموٹیٹو ہے، یعنی اے یونین بی برابر ہوگا بی یونین اے کے، اینڈ اے انٹرسیکشن بی ول بی equal to B intersection A. Associative law یونین کے لیے بھی ہمارے پاس ہے اور انٹرسیکشن کے لیے بھی موجود ہے. A union B union C is equal to A union P within brackets union C, اور اسی طرح A intersection B intersection C within brackets is equal to A intersection B within brackets intersection C. Distributive law بھی اسی طرح ہی ہے. A union is distributive over intersection, یعنی A union B intersection C equals A union B intersection A union C, and intersection is distributive over union, that is A intersection B union C equals A intersection B union A intersection C. Identity law بھی empty set جو ہے یہ یونین کے لیے آئیڈینٹی بن جاتا ہے، یعنی آپ کسی بھی سیٹ کا یونین آئیڈینٹی سیٹ کے ساتھ لیں گے، ایمٹی سیٹ کے ساتھ لیں گے تو وہی سیٹ ہمارے پاس دوبارہ آ جائے گا، یعنی اے یونین فائی از اکول ٹو اے. اور ایمٹی سیٹ اسی طرح تقریباً 0 کی طرح بہیو کرتا ہے ان ملٹیپلیکیشن. جب آپ اس کو انٹرسیکشن کرتے ہیں کسی بھی سیٹ کے ساتھ دین یو گیٹ ایمٹی سیٹ اگین، سو دیٹ اے انٹرسیکشن فائی اکولز فائی. اور اگر آپ یونیورسل سیٹ کا یونین کسی بھی سیٹ کے ساتھ لیں گے یو ول گیٹ دا یونیورسل سیٹ، اور اگر آپ یونیورسل سیٹ کا انٹرسیکشن کسی بھی سیٹ کے ساتھ لیں گے دین یو ول گیٹ دا سیٹ اٹ سیلف اگین. اگلا لا جو ہے وہ ہے کمپلیمنٹ لاز. اس میں اے یونین اے کمپلیمنٹ از اکول ٹو دا یونیورسل سیٹ، اور اے انٹرسیکشن کمپلیمنٹ آف اے is equal to the empty set. اور یونیورسل سیٹ کا کمپلیمنٹ ایمٹی سیٹ ہوگا اور ایمٹی سیٹ کا کمپلیمنٹ جو ہے اٹ ول بی اکول ٹو دا یونیورسل سیٹ. اور ڈبل کمپلیمنٹ لا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ کسی سیٹ کا اگر کمپلیمنٹ لیں اور پھر دوبارہ کمپلیمنٹ لے لیں دین وی گیٹ دا سیٹ اگین. ڈیمورگنز لا سے بھی آپ پہلے سے فیملیئر ہیں، سیٹ تھیوری میں بھی اسی طرح ہمارے پاس ڈیمورگنز لا موجود ہیں. اے یونین بی کمپلیمنٹ is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B complement equals A complement union B complement.
सेट डिफरेंस को हम अल्टरनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, यहां पे मैं एक चीज आपको याद करवाना चाहूंगा कि हमने लॉजिक में इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसी तरह का एक रूल बनाया था. तो जिस तरह हमने लॉजिक में इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट किया था इन 2 डिफरेंट मेथड्स, तो इसी तरह सेट थ्योरी में हम सेट डिफरेंस को 2 मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेट डिफरेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं विद निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. तो इस तरह हमारे पास ये जो लॉ है, ये भी आप इसमें लॉजिक के लॉज के साथ आप इसको भी एसोसिएट कर सकेंगे. अच्छा, अगला लॉ जो है वो कहलाएगा सबसेट लॉज. A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ C if and only if A is a subset of C and B is a subset of C. C is a subset of A intersection B if and only if C is a subset of A and C is also a subset of B. फिर इसके बाद नेक्स्ट लॉज हैं एब्सॉर्प्शन लॉज. A यूनियन A इंटरसेक्शन B is equal to A and A intersection A union B is equal to A. अच्छा, ये लॉज की एक काफी लंबी लिस्ट है जो कि आपको बताई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर. मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे आप यूज करेंगे इन लॉज को, यू विल बिकम मोर एंड मोर फेमिलियर. तो इनको मेमोराइज करने की ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इनको यूज करेंगे एंड यू विल जस्ट रिमेंबर देम when you will be using them. और चूंकि हम वही laws लॉजिक में भी यूज कर रहे हैं और सेट में भी यूज कर रहे हैं, तो you will see a lot of repetition of these laws in this course. अच्छा, अब हमने ये करना है कि कुछ आइडेंटिटीज को, सेट आइडेंटिटीज को या सेट इनइक्वालिटीज को हम साबित करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. और ये मेथड्स आपके लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे. आप ये मेथड्स शुरू में मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए जिन मेथड्स को हम अब सीखने जा रहे हैं, दीज मेथड्स आर गोइंग टू बी समवट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग. वो इसके कंसेप्ट्स को इजीली ग्रास्प नहीं करते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है. लेकिन जैसे जैसे आप खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे यूजिंग दीज मेथड्स, आपकी इन मेथड्स के ऊपर ग्रिप बनती जाएगी एंड यू विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट दीज मेथड्स. अच्छा, ये मेथड्स आपको ये याद रखना चाहिए. मैं इस चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं और ये मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि ये जो मेथड्स आप यहां पे सीख रहे हैं, ये मेथड्स आपके सिर्फ इसी कोर्स में और सिर्फ सेट थ्योरी के सब्जेक्ट टॉपिक में काम नहीं आएंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि इन मेथड्स के जरिए आप अपने बाकी दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आप इन मेथड्स को सीखने के बाद ये मेथड आपको वहां पे भी काम आएंगे. अच्छा, अब हम अपनी कुछ एक्सरसाइजेस को करना शुरू करते हैं. पहली एक्सरसाइज हमारे पास है, वी हैव 3 सेट्स A, B एंड C इन अ यूनिवर्सल सेट C इन अ यूनिवर्सल सेट U, और हमने इन 4 रिजल्ट्स को साबित करना है. पहला ये जो रिजल्ट है, इट्स एन इंक्लूजन. हमने साबित करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. फिर हमने साबित करना है A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ द सेट A. और फिर हमने साबित करना है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B is a subset of C, then A is a subset of C. और फाइनली चौथा हम साबित करेंगे कि A is a subset of B if and only if B complement is a subset of A complement. अच्छा, ये चारों हमारे पास मैंने बड़ी केयरफुली ये एक्सरसाइजेस चूज की हैं. अगर से आप ये देखेंगे कि जितने भी हम जो भी इन चारों को जो जिन मेथड्स के साथ हम साबित करेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम. लेकिन अब हर मेथड में, हर पार्ट में इस एक्सरसाइज के देयर विल बी सम डिफरेंस, और जो जो डिफरेंस आएगा आई विल कीप क्लैरिफाइंग दैट डिफरेंस टू यू. अच्छा, अब अगली जो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस को 1 by 1 सॉल्व करना. पहली हमारी जो हमने इंक्लूजन हमने साबित करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. अच्छा, अब ये मैं यहां पे एम्फसाइज कर दूं, ये इंपॉर्टेंट जो तरीका इसका रूल हमारे पास ये होगा कि जब हमने साबित करना होगा कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो हम ये करेंगे कि जिस सेट को हमने सबसेट साबित करना है उसका कोई एलिमेंट ले लेंगे. आमतौर पे उसको x के साथ हम डिनोट करेंगे. दैट विल बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, और हम साबित कर देंगे कि दैट एलिमेंट इज ऑल्सो
in the other set. تو اس طرح اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ A is a subset of A union B, تو ہم A کا کوئی ایلیمنٹ آربیٹری ایلیمنٹ لیں گے اور اس کو X کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے, اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ X is also in the union A union B. اچھا, تو یہ اسٹیپس جو ہیں ایک اسٹینڈرڈ ہمارے پاس پروسیجر ہے, تو اسی طریقے سے ہم نے سارے کے سارے کوشچنس کرنے ہیں. تو پہلا اسٹیپ جیسے میں نے آپ کو بتایا, we'll take X an arbitrary element of A. اس کو نوٹیشن میں کہیں گے X belongs to A. اچھا, اب X belongs to A کو ہم لکھ سکتے ہیں X belongs to A اور X belongs to B. اس کو لکھنے میں اگرچہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہماری سپرفلوس ہے, لیکن there is no harm in writing that. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ لاجیکلی ہمارا جو کنکلوژن لے رہے ہیں, it is true. X belongs to A implies that X belongs to A اور X belongs to B. اچھا, یہی ڈیفینیشن ہم نے یونین کی ہوئی ہے, تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا X belongs to A union B. تو جو ہم کرنا چاہتے تھے وہی اسٹیپ ہم نے دونوں کر لیے ہیں. ہم نے A کا کوئی آربیٹری ایلیمنٹ لیا تھا X, اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ یونین کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو اس طرح ہمارا یہ ریزلٹ ثابت ہو گیا کہ A is a subset of A union B. اچھا, دوسری ایکسرسائز بھی ہم دیکھیں گے آپ کو اسی طریقے سے. ہم نے اس میں بھی ہم نے ایک ثابت کرنا ہوگا a set is a subset of another set, تو اس میں بھی وہی ہم پروسیجر کریں گے. جس سیٹ کو ہم نے سب سیٹ لینا ہے اس کا کوئی ایک آربیٹری ایلیمنٹ لیں گے, اینڈ وی ول شو دیٹ the element is also in the other set. تو اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ A minus B is a subset of A. تو ہم A minus B کا کوئی ایلیمنٹ لے لیتے ہیں X. Let X belong to A minus B. اچھا, جیسے کہ ہم نے A minus B کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ X A کو بلونگ کرتا ہے اینڈ X does not belong to B. یا سمپلی ہم A minus B کی ڈیفینیشن کو یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہمارے پاس دونوں کنڈیشنز اس وقت ٹرو ہیں. X belongs to A and X does not belong to B. We don't worry about the second condition. ہم صرف پہلی کو لے لیتے ہیں X belongs to A. تو یہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ہم نے A minus B کا کوئی ایلیمنٹ لے لیا اور ہم نے ثابت کر دیا کہ that element is also there in the set A, اور ہماری انیکویلٹی جو ہے, انکلوژن جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ A minus B is a subset of A. Let's see the next exercise or the next part of the exercise. اس میں ہم نے ایک لاجیکل اسٹیٹمنٹ ہم نے ثابت کرنی ہے. If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ A is a subset of C. تو رول ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے A کا کوئی ایلیمنٹ لینا ہے X اور ثابت کر دینا ہے کہ that element is also in C. اچھا, وہی ہم نے جو ریزلٹ ہے شروع کرتے ہوئے پہلے ہم اسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ A is a subset of B and B is a subset of C. اور اسی طریقے سے we take an element X belonging to A, consider X belonging to A, then X belongs to B. یہ X B کا ممبر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ A is a subset of B, اور سب سیٹ کو اسی طریقے سے ہم نے ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا, اگین اسی لاجک کے تحت اگر X B کا ممبر ہے تو it should also be a member of C because B is a subset of C. تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. ہم نے A کا کوئی آربیٹری ایلیمنٹ X لیا ہے اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ that X is also in C, اور ہمارا ریزلٹ ثابت ہو گیا کہ A is a subset of C. اچھا, ہمارا اگلا جو ریزلٹ ہے it is slightly different from the previous result. پچھلے ریزلٹ میں ہم نے امپلیکیشن ثابت کی تھی کہ if one thing is true then the other thing is true. اب ہم نے بائی کنڈیشنل ثابت کرنا ہے, ہم نے if and only if ثابت کرنا ہے. اور جیسے کہ ہم نے لاجک میں پڑھا تھا کہ if and only if جو ہے وہ P implies Q اور Q implies P کا کنجنکشن سے بنتا ہے. تو اب اس ریزلٹ میں ہم نے یہ ایک ریزلٹ نہیں ہوگا بلکہ there will be two results to prove. پہلے ہم ثابت کریں گے کہ P implies Q اور پھر ہم ثابت کریں گے Q implies P. تو اب ہم اگلے ریزلٹ کا پروف دیکھتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم نے ریزلٹ کی. Prove that A is a subset of B if and only if B complement is a subset of C. B complement is a subset of A complement. Okay, اس میں ہم
پہلے سپوز کریں گے کہ A از اے سب سیٹ آف B اور ثابت کریں گے کہ B کمپلیمنٹ از اے سب سیٹ آف AC. پھر ہم نے اگلا جو بعد میں اس کے کریں گے اس کا کنورس ہوگا, جس میں ہم B کمپلیمنٹ کو سپوز کریں گے سب سیٹ آف A کمپلیمنٹ اور ثابت کریں گے کہ A از اے سب سیٹ آف B. تو سولوشن کے پہلے پارٹ میں ہم سپوز کرتے ہیں کہ A از اے سب سیٹ آف B اور اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ B کمپلیمنٹ از اے سب سیٹ آف A کمپلیمنٹ. تو جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں, ہم B کمپلیمنٹ کا کوئی آربیٹری ایلیمنٹ X لے لیں گے اور یہ اسٹیبلش کر دیں گے کہ دیٹ ایلیمنٹ از آلسو ان A کمپلیمنٹ. لیٹ X belong to B کمپلیمنٹ. دین X does not belong to B کمپلیمنٹ کو اسی طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمپلیمنٹ میں وہ ایلیمنٹس آتے ہیں سیٹ کے جو کہ سیٹ میں شامل نہیں ہے. یونیورسل سیٹ کے وہ ایلیمنٹس آتے ہیں جو کہ سیٹ میں شامل نہیں ہیں. اچھا, if X doesn't belong to B then X does not belong to A. یہ ہم کس طریقے سے کہہ رہے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ انوالوڈ ہے. ہم نے سپوز کیا ہوا ہے کہ A is a subset of B. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ سپوز کیا ہوا ہے کہ if X belongs to A then X belongs to B. یہ ہماری امپلیکیشن ہے, جیسے کہ لاجک میں آپ نے پڑھا تھا if P then Q. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ if P then Q کا کاؤنٹر پازیٹیو ہوتا ہے if not Q then not P. تو اس طرح if X belongs to A then X belongs to B کا کاؤنٹر پازیٹیو بن جائے گا if X does not belong to B then X does not belong to A. تو اب since X does not belong to B we have X does not belong to A. اور پھر ہم we can say that X belongs to complement of A. تو یہ بھی ہمارے پاس کمپلیمنٹ کی ڈیفینیشن آ جائے گی. تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہم نے ایک ایلیمنٹ لیا X belonging to B complement and we proved that X belongs to A complement. اس طرح ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ B complement is a subset of A complement. اچھا, اب یہ پروف یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو گیا. اب ہم نے اس کا کنورس ثابت کرنا ہے, یعنی ہم سپوز کریں گے کہ B complement is a subset of A complement اور پھر ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ A is a subset of B. تو اب چونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ A is a subset of B, تو ہم A سے کوئی آربیٹری ایلیمنٹ لے لیتے ہیں X. اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ X does not belong to its complement. Then clearly X does not belong to the complement of B since B complement is a subset of A complement. اور اگر X B کے کمپلیمنٹ کو بلونگ نہیں کرتا then by definition of B complement X belongs to B itself. اور یہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک آربیٹری ایلیمنٹ لیا تھا X belonging to A and it belongs to B, تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ A belongs to B. تو اب ہم نے دونوں ڈائریکشن میں ہم نے ثابت کر دیا ہے if P then Q, اور یہ بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ if Q then P. تو اس طریقے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ if P if and only if Q. تو یہ ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اچھا, اگلا ہمارا ریزلٹ جو ہے, میرا خیال ہے ہم آج کے لیکچر میں کوئی نیا کنسپٹ انٹروڈیوس نہیں کریں گے. ہم نے جو کنسپٹ پچھلے لیکچرز میں کیے ہیں انہی کی ایک طرح سے ہم پریکٹس کریں گے ان اے نمبر آف ایکسرسائزز. اور دیز ایکسرسائزز آر ویری امپورٹنٹ فار یو, کیونکہ اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہم کئی نئی چیزیں ساتھ ساتھ سیکھتے چلے جائیں گے. اگلی ایکسرسائز میں ہم نے اب ایک ایکویلٹی ثابت کرنی ہے. پچھلی ایکسرسائزز میں ہم نے انکلوژن ثابت کی تھی, انکلوژن آف اے سیٹ انٹو انادر سیٹ. اب ہم نے دو سیٹس کی ایکویلٹی کو ثابت کرنا ہے. ایکسرسائز نوٹ کریں. لیٹ A and B be subset of a universal set U. Prove that A minus B is equal to A intersection B complement. اچھا, دو سیٹس کو ہم اکول کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اب اگر آپ اکویلٹی کی ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ٹو سیٹس آر اکول, the first is subset of the second and the second is a subset of the first. تو اب اس میں سے ہم نے ثابت کرنا ہوگا. پہلے ہم ثابت کریں گے کہ A minus B is a subset of A intersection B complement, اور اس کے بعد پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ A intersection B complement is a subset of A minus B. تو اس طرح ہمارا جو کوشچن جو ہے یہ دو پارٹس میں سالو ہوگا. تو پہلے ہم ثابت کرتے ہیں کہ A minus B is a subset of A intersection B complement.
تو اس کے لیے اس انکلوژن کو ثابت کرنے کے لیے وہی ہمارا روٹین میتھڈ ہے کہ ہم a مائنس بی کا کوئی ایلیمنٹ آربیٹری ایلیمنٹ x لے لیتے ہیں. لیٹ x belong to a مائنس بی. دین جیسے کہ ہم ڈفرنس کو سیٹ ڈفرنس کو ڈیفائن کرتے ہیں, x belongs to a and x does not belong to b. اسی اسٹیٹمنٹ کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں, x belongs to a and x belongs to b complement. اور چونکہ اینڈ ہمارے پاس آ گیا ہے, وی ریپلیس دس اسٹیٹمنٹ بائی x belongs to a intersection b complement. تو ایک ڈائریکشن میں ہمارا انکلوژن ثابت ہو گیا ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ a مائنس بی از اے سب سیٹ آف a intersection b complement. اچھا, اب ہم دوسری ڈائریکشن میں ثابت کریں گے کہ a intersection b complement is a subset of a minus b. So we take an element y belonging to a intersection b complement. اور اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ y belongs to a and y belongs to b complement. It is just application of definition of intersection. اچھا, اس کو ریسٹیٹ کر سکتے ہیں y belongs to a and y does not belong to b. اور یہ بیسیکلی ہمارے پاس سیٹ ڈفرنس کی اکویشن آ گئی ہے. This implies that y belongs to a minus b. But y is an arbitrary element of a intersection b complement. تو اس طرح ہمارے پاس دوسرا انکلوژن جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا کہ a intersection b complement is a subset of a minus b. تو اب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ کا سیٹ جو تھا that is a subset of the set on the right hand side, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو سیٹ ہے اس کو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ it is a subset of the set on the left hand side. جس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈس پہ ہمارے پاس جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا سیٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا سیٹ جو ہے they are equal, اور ہم نے یہ اپنی ایکویلٹی کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ a minus b is equal to a intersection b complement. اچھا, اب ہم کچھ سیٹ آئیڈینٹیز جن کو ابھی ہم نے اسٹیٹ کیا تھا کچھ دیر پہلے, ان سیٹ آئیڈینٹیز میں سے چند ایک کو ثابت کریں گے. جو سب سے پہلے جس سیٹ آئیڈینٹی کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں that is De Morgan's law, and you are very familiar with this law now. ہم نے ثابت کرنا ہے De Morgan's law which states A union B complement is equal to A complement intersection B complement. اب اس میں بھی دیکھیں کہ آپ نے اکویلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو اکویلٹی کو ثابت کرنے کا لیے ہمارے پاس ایک ہی اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے کہ جب دو سیٹس کو ہم اکول ثابت کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو سب سیٹ ثابت کر دیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ والے سیٹ کا, اور پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ والے سیٹ کو ثابت کر دیں گے سب سیٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ والے سیٹ کا. تو پہلے ہم ثابت کرتے ہیں کہ سیٹ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ دیٹ از A union B complement is a subset of A complement intersection B complement. اور اس کے لیے ہم پہلے A union B complement کا کوئی آربیٹری ایلیمنٹ x لے لیتے ہیں. Let x belong to A union B complement. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ x doesn't belong to A union B by definition of complement. اچھا, یونین میں ہم اس کا بیسیکلی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ x does not belong to A and x does not belong to B. یہ ہم نے ڈی مورگنز لا جو کہ لاجک کا لا بھی ہے اسی کو اپلائی کیا ہے, تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا. ہم نے اور کو اینڈ میں کنورٹ کر دیا ہے. A union B کا مطلب ہوتا ہے A اور B, تو اس طرح یہ اینڈ میں کنورٹ ہو گیا. اچھا, اب کمپلیمنٹ کی ہم ڈیفینیشن کو یوز کرتے ہوئے اس کو لکھ سکتے ہیں کہ x belongs to A complement and x belongs to B complement. اور نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اینڈ کو کنجنکشن کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں اینڈ وی گیٹ x belong to A complement intersection B complement. اچھا, تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ A union B complement is a subset of A complement intersection B complement. اب ہم نے اس کا کنورس ثابت کرنا ہوگا, اور کنورس ثابت کرنے کے لیے we take an arbitrary element y belonging to A complement intersection B complement. اور کنجنکشن کی جو انٹرسیکشن کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ہمارے پاس آ جائے گا y belongs to A complement and y belongs to B complement.
تو it clearly means that y does not belong to A and y does not belong to B. اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ y does not belong to A union B, اور then we can say that y belongs to A union B complement. And since y is an arbitrary element of A complement in section B complement, تو ہمارے پاس دوسری ڈائریکشن میں بھی انکلوژن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. A complement in section B complement is a subset of A union B complement. اور ہمارے پاس یہ دونوں جو انکلوژن آ گئے ہیں 1 and 2, ان کو ہم کمبائن کر کے لکھ سکتے ہیں کہ A union B complement is equal to A complement in section B complement, جیسے کہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے. اب ہم ایک اور سیٹ آئیڈینٹی ثابت کرتے ہیں which is associative law. تو associative law کی اسٹیٹمنٹ ہے A in section B in section C is equal to A in section B in section C. تو اب اس میں بھی چونکہ ہم نے اکوالٹی ثابت کرنی ہے، پہلے ہم ثابت کریں گے کہ A in section B in section C is a subset of A in section B in section C. تو اس کے لیے ہم ایلیمنٹ لے لیتے ہیں پہلے arbitrary x belonging to A in section B in section C. اچھا، اور ہم پہلے انٹرسیکشن کو اینڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں یوزنگ ڈیفینیشن آف انٹرسیکشن. تو اس طرح یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ بن جائے گی x belongs to A and x belongs to B intersection C. اب دوسرا انٹرسیکشن ہے اس کو بھی اینڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیں یوزنگ ڈیفینیشن آف انٹرسیکشن. ناؤ دا اسٹیٹمنٹ بیکمز x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C. اب پہلی دو اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو آپ کمبائن کر لیں. اب ہم واپس ریپلیس کرتے ہیں اینڈ کو انٹرسیکشن کے ساتھ، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے x belongs to A and x belongs to A intersection B and x belongs to C. اور اب پھر اینڈ کو دوبارہ ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود انٹرسیکشن، اور ہمارے پاس آ جاتا ہے x belongs to A intersection B intersection C. اور ہم نے انکلوژن ایک ڈائریکشن میں اس طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا. A intersection B intersection C is a subset of A intersection B intersection C. اور انکلوژن کو اب ہم ثابت کرتے ہیں ان the other direction. We take an arbitrary element y belonging to A intersection B intersection C. This implies that y belongs to A intersection B and y belongs to C. اور پھر انٹرسیکشن کو دوبارہ ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود اینڈ، تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے y belongs to A intersection y belongs to A and y belongs to B and y belongs to C. اب دوسرے اینڈ کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود انٹرسیکشن یوزنگ دا ڈیفینیشن آف انٹرسیکشن. تو یہ اسٹیٹمنٹ اب بن جائے گی y belongs to A and y belongs to B intersection C. اور پھر اسی پروسیس کے ساتھ ہمارے پاس اگلی اسٹیٹمنٹ، دوبارہ یہ اسٹیٹمنٹ کو ہم ری رائٹ کریں گے y belongs to A intersection B intersection C. اور ہمارا انکلوژن جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں بھی ثابت ہو گیا ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والا سیٹ جو ہے وہ سب سیٹ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ والا، اور پھر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ رائٹ ہینڈ والا سیٹ جو ہے دیٹ از اے سب سیٹ آف دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. اور اس طرح ہماری اکوالٹی جو ہے اٹ از اسٹیبلشڈ. اچھا، اب تک ہم نے جتنے بھی ریزلٹس کیے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میتھڈ ہمارا تقریباً اسٹینڈرڈ ہی ہے. اٹ لکس آلموسٹ میکینیکل. ہم ایک ایلیمنٹ ایکس لیتے ہیں ایک سیٹ میں سے اور ثابت کر دیتے ہیں کہ دیٹ بلانگس ٹو دا ادر سیٹ. تو اس میں آپ ایک اگرچہ اٹس دا میتھڈ سیمس سملر ان آلموسٹ آل دا ایکسرسائزز، لیکن آپ یہ دیکھیں اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ دیر از اے سٹل ڈفرنس ان ایچ میتھڈ، اور ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چینجز نوٹ کرنا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ایکسرسائزز کو آپ نے خود کرنا ہے. ہم صرف چند ایک ایکسرسائز آپ کو کر کے دیں گے اور آپ نے تقریباً ساری کی ساری کوشچنز کرنے ہوں گے جو کہ آپ کی ایکسرسائزز کتاب میں اویلیبل ہیں. اور ابھی ہم نے جو آئیڈینٹیز چند ایک ثابت کی ہیں. ایک تو ہم نے ڈی مورگنز لا کیا تھا، پھر اس کے بعد ایسوسیٹیو لا کیا. اور آئیڈینٹیز تو بہت سی سیٹ آئیڈینٹیز ہم نے آپ کو لکھی ہوئی ہیں، ساری کی ساری ہم نے ثابت نہیں کرنی. موسٹ آف دم یو ول پروو یور سیلف. ایک ہم اور کر لیتے ہیں آئیڈینٹی. لیٹس
try to prove the distributive law. تو ڈسٹریبیوٹیو لا کی اسٹیٹمنٹ نوٹ کریں کہ اے یونین بی انٹرسیکشن سی از اکول ٹو اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی. اس کو ہم کہیں گے کہ یونین از ڈسٹریبیوٹیو اوور انٹرسیکشن. اب یہ ہمارے پاس جو آئیڈینٹی ہے اس کے لیے بھی وہی ہمارا طریقہ ہوگا کہ ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو رائٹ ہینڈ والے سیٹ کا سب سیٹ ثابت کریں گے اینڈ کنورسلی. تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کے سیٹ میں سے ایک ایلیمنٹ لے لیتے ہیں ایکس بلونگنگ ٹو اے یونین بی انٹرسیکشن سی, اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں ایکس بلونگس ٹو اے اور ایکس بلونگس ٹو سی. اب ہم جو اگلے اسٹیپس کریں گے دے ول بی پرابلی نیو ٹو یو. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی پرابلم کو بریک کر دیں گے انٹو اسمالر پرابلمس, یعنی ہم ان کے ڈفرینٹ کیسز کو کنسیڈر کریں گے اور ایک ایک کیس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم پرابلم کو سالو کرنا ہے. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اس پرابلم کو ہم دو کیسز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے ایکس بلونگ ٹو اے اور ایکس بلونگس ٹو بی ان سیکشن سی. ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ ادھر ایکس بلونگس ٹو اے اور ایکس بلونگس ٹو بی ان سیکشن سی. تو اس کو ہم دو کیسز میں کنسیڈر کر لیتے ہیں ون بائی ون. پہلے ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ اے کا ایک ایلیمنٹ ہے, تو پہلا کیس ہمارا یہ ہو جائے گا. اور دوسرا کیس ہم لیں گے جس میں ہم سپوز کریں گے کہ ایکس بی ان سیکشن سی کا ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا, اب پہلے کیس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اف ایکس از اے ممبر آف اے دین ایکس بلونگس ٹو اے یونین بی کلیئرلی, اینڈ ایکس بلونگس ٹو اے یونین سی. ٹھیک ہے, یہ تو اب کلیئر ہوگا چونکہ ایکس اے کا ممبر ہے تو اے یونین بی کا بھی ممبر ہوگا, اور چونکہ ایکس اے کا ممبر ہے اس لیے اے یونین سی کا بھی ممبر ہوگا. اب اسی اسٹیٹمنٹ کو ہم ری رائٹ کر دیتے ہیں یوزنگ دا ڈیفینیشن آف انٹرسیکشن, اور یہ بن جائے گا ایکس بلونگس ٹو اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی. تو پہلا کیس جو ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ ایکس بلونگس ٹو اے, اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ when x belongs to a تو ہمارے پاس وہ انیکوالٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ایلیمنٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں دیٹ از آلسو دیئر آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. اب ہم نے دوسرا کیس جو ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اب ہم دیں گے, سپوز کریں گے کہ x belongs to b انٹرسیکشن c, اور اس کیس کو کنسیڈر کرتے ہیں. when x belongs to b intersection c we have x belongs to b and x belongs to c. It is simply definition of intersection. Now x belongs to b implies that x belongs to a union b, and x belongs to c implies that x belongs to a union c. It follows that x belongs to a union b and x belongs to a union c, اور اسی کو ہم دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ x belongs to A union B intersection A union C. تو اب ہم نے پھر دوبارہ نوٹ کیا ہے کہ x جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ والے سیٹ کا B ایلیمنٹ ہے. تو دونوں کیسز میں ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ when x belongs to the set on the left hand side it belongs to the set on the right hand side. تو اس طرح یہ انکلوژن جو ہے یہ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا. اچھا, چونکہ ہم اکویلٹی ثابت کر رہے ہیں تو اب ہمیں کنورس بھی ثابت کرنا پڑے گا. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ رائٹ ہینڈ والا سیٹ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والے سیٹ کا سب سیٹ ہے. تو اب ہم یہ والا کیس کنسیڈر کرتے ہیں, کنورسز کا کنسیڈر کرتے ہیں. وی سپوز دیٹ ایکس بلونگس ٹو اے یونین بی ان سیکشن اے یونین سی, دین وی ہیو ایکس بلونگس ٹو اے یونین بی اینڈ ایکس بلونگس ٹو اے یونین سی. اب یہاں پہ ہمارے پاس دوبارہ دو کیسز بن گئے ہیں. اب کیسز بھی آپ نے کیئرفلی ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اب جو دو کیسز ہم بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ either x belongs to a اور x does not belong to a. تو یہی دو پاسبلٹیز ہمارے پاس ہو سکتی ہیں. تو انہی کو دونوں پاسبلٹیز کو ون بائی ون کنسیڈر کرتے ہیں. when x belongs to a then clearly x belongs to a union b intersection c. اور اس طرح ہمارا وہ ایلیمنٹ جو ہے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ والے سیٹ میں بھی موجود ہے. پھر دوسرے کیس میں ہم لے رہے ہیں کہ x does not belong to a. اچھا, چونکہ ہم نے سپوز کیا ہوا ہے کہ x belongs to a union b, تو اگر x a کو نہیں بلونگ کرے گا then it will definitely belong to b. تو اس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ x belongs to b.
اس کے ساتھ ساتھ since x belongs to A union C and x does not belong to A, therefore we have x belongs to C. It follows that x belongs to B and x belongs to C. That is, x belongs to B intersection C, and now we can write وہ یونین کی ڈیفینیشن. اگر بی انٹرسیکشن سی کے ساتھ کو بلونگ کرتا ہے تو پھر اے یونین بی انٹرسیکشن سی کو بھی بلونگ کرے گا. ہینس ان بوتھ کیسز ایکس بلونگس ٹو دا سیٹ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ اے یونین بی انٹرسیکشن سی. دیئرفور اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی از اے سب سیٹ آف اے یونین بی انٹرسیکشن سی. اب ہمارے پاس یہ دونوں انکلوژن آ گئے ہیں, تو اس طرح ہماری اکویلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اے یونین بی انٹرسیکشن سی از اکول ٹو اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی. اچھا, ہم نے میرا خیال کافی ایکسرسائز کر لی ہیں, اور دس میتھڈ شوڈ بی کلیئر ٹو یو ناؤ. میرا خیال آپ لوگ اس سے ملتی جلتی بہت سی ایکسرسائز کتاب میں سے کریں گے, اینڈ یو ول فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. اب ہم ایک اور میتھڈ کے ذریعے کچھ ریزلٹس کو ثابت کرتے ہیں. یہ جو ہم نے میتھڈ کیا اسے ان اے وے اٹ واز اے میتھڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ واز ایب انیشو. ہم شروع سے کسی وداؤٹ یوزنگ اینی آئیڈینٹیز. لیکن اگر ہمارے پاس کچھ آئیڈینٹیز موجود ہوں, جب ہمارے پاس کچھ آئیڈینٹیز موجود ہوں تو یہ ممکن ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ان آئیڈینٹیز کی مدد سے کچھ دوسری آئیڈینٹیز کو اسٹیبلش کیا جا سکے. اب ہم ایزیوم کریں گے ان آئیڈینٹیز کو جن کو میں نے لسٹ کیا تھا شروع میں, ان آئیڈینٹیز کو ہم ایزیوم کریں گے, اور ان آئیڈینٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ دوسری آئیڈینٹیز یا انکلوژن ثابت کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ دس میتھڈ از سمپلر ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ میتھڈ جو ابھی ہم نے کیا ہے. تو اب آئیڈینٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ اور ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ہم نے فردر آئیڈینٹیز کو یا انکلوژنس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ ایکسرسائز نوٹ کریں. فار آل سب سیٹس اے اینڈ بی آف اے یونیورسل سیٹ یو پروو دیٹ اے مائنس بی یونین اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو اے. اچھا, پہلے میتھڈ سے اگر اس کو ہم کرتے تو ہم نے پہلے ثابت کرنا تھا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والا سیٹ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ والے سیٹ کے کا سب سیٹ ہے, پھر اس کا کنورس کرتے, اینڈ اٹ وڈ ہیو بین اے لانگ پروسیس. لیکن اب ہمارے پاس جو آئیڈینٹیز آلریڈی موجود ہیں ان کی مدد سے ہم نے اس اکویشن کو پروو کرنا ہے. تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ از اے مائنس بی یونین اے انٹرسیکشن بی. This is equal to A intersection B complement union A intersection B. یہ نوٹ کریں کہ ہم نے سیٹ ڈفرنس کو ریپلیس کر دیا ہے اس کی آلٹرنیٹ ریپرزینٹیشن یوز کرتے ہوئے. اب ہم ڈسٹریبیوٹیو لا کو یوز کرتے ہیں. یہی جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ڈسٹریبیوٹیو لا, اور یہ بن جائے گا A intersection B complement union B. اور B complement union B آپ کو پتا ہے یہ کمپلیمنٹ لا کی وجہ سے یہ یونیورسل سیٹ کے برابر ہو جاتا ہے, اور یونیورسل سیٹ کا جب بھی کسی سیٹ کے ساتھ انٹرسیکشن لیا جاتا ہے تو وہی سیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. سو وی گیٹ اے انٹرسیکشن یو اکول ٹو اے, اینڈ سو اوور لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو اوور رائٹ ہینڈ سائڈ, اینڈ وی ہیو پروفڈ اوور ریزلٹ. اچھا, اب اسی ریزلٹ کو اب یہ نوٹ کریں کہ ہمارا تیسرا میتھڈ تھا آئیڈینٹیز کو یا ثابت کرنے کا. سب سے پہلے جو ہم نے میتھڈ کیا تھا دیٹ واز یوزنگ وین ڈائیگرام. پھر ہم نے دوسرا میتھڈ کیا جس میں ہم ایکس ایک ایلیمنٹ لیتے تھے ایک سیٹ کا, پھر اس کو ثابت کرتے تھے اٹ از ان دا سیکنڈ سیٹ, اور اس طریقے سے ہم کرتے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریزلٹ ابھی ہم نے ثابت کیا ہے اس کو ہم وین ڈائیگرام کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں. اب اس میں نوٹ کریں کہ اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اسی آئیڈینٹی کو تو دو سیٹ ہمیں ڈرا کرنے پڑیں گے, اے اور بی. اب اس میں اے مائنس بی دیکھیں ہمارے پاس ایریا کون سا آتا ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اس میں. پھر اے انٹرسیکشن بی دیکھیں ہمارے پاس کون سا ایریا ہے یہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اور جب ان دونوں کا ہم یونین لیتے ہیں تو پورے کا پورا سیٹ اے آ جاتا ہے. تو وین ڈائیگرام کے ذریعے بھی اسی ریزلٹ کو آسانی کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس میتھڈ کی پریکٹس کے لیے بھی ہم ایک دو اور ایکسرسائز کرتے ہیں. لیٹس سی دا نیکسٹ ایکسرسائز. اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے مائنس بی از اکول ٹو اے انٹرسیکشن بی. تو اس میں ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے لے لیتے ہیں اے مائنس بی, اور جو ہمارا سیٹ ڈفرنس ہے اس کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں ود آلٹرنیٹ ریپرزینٹیشن. تو اس میں یہ بن جائے گا اے مائنس اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ, اور پھر دوبارہ وہی ہم آپریشن کرتے ہیں, وہی اسٹیپ کرتے ہیں پہلے والے سیٹ ڈفرنس کے ساتھ, اور یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتا ہے اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ہول کمپلیمنٹ. اب ہم ڈی مورگنز لا اپلائی کرتے ہیں.
and we get A intersection A complement union B complement complement, اور B complement کا complement ظاہر ہے کہ یہ B کے برابر ہی ہوگا, and we get A intersection A complement union B. اب ہم ڈسٹریبیوٹیو لا یوز کرتے ہیں and we get A intersection A complement union A intersection B, اور کسی بھی سیٹ کا جب انٹرسیکشن لیا جاتا ہے with its complement then we get empty set. تو اس طرح یہ اب ہمارے پاس آ جائے گا phi union A intersection B, اور phi سیٹ کا جب کسی کے ساتھ یونین لیا جاتا ہے تو the set remains unchanged. تو اس طرح یہ ہو جائے گا A intersection B which is same as the right hand side. تو یہ ہم نے کوئکلی جو ہے یہ اسٹیبلش کر دی آئیڈینٹی. تو اب یہ نوٹ کریں کہ دس میتھڈ از فار مور ایفیشینٹ, لیکن اس میتھڈ کو آپ اسی صورت میں اپلائی کر سکیں گے when you already know some identities beforehand. اب ایک اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اب ہم ثابت کریں گے A minus B minus C is equal to A minus C minus B. اس پہ بھی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے لے لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے لیں, یہ آپ کی اپنا چوائس ہے کس سائڈ کو آپ پہلے لیتے ہیں. A minus B کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں A intersection B complement, تو اس طرح یہ ایکسپریشن بن جاتا ہے A intersection B complement minus C, اور پھر اس کو ری رائٹ کرتے ہیں using the alternate representation of set difference, اور یہ ہمارے پاس آ گیا intersection B complement intersection C complement. اب ہم ایسوسیٹو لا یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو دونوں آپریشن ہیں وہ انٹرسیکشن کے ہیں, وی کین یوز ایسوسیٹو لا, اور یہ ہمارے پاس آ گیا A intersection B complement intersection C complement. اب نیکسٹ ہم کموٹیٹو لا کو یوز کرتے ہیں. A intersection C complement intersection B complement بن گیا. اب دوبارہ ایسوسیٹو لا کو یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ گیا A intersection C complement intersection B complement, اور پھر اب ہم نے واپس سیٹ ڈفرنس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے یوزنگ آلٹرنیٹ ڈیفینیشن. اور اب پہلے اسٹیپ میں ہمارے پاس بن گیا A minus C intersection B complement, اور پھر ہم دوبارہ سیٹ ڈفرنس کا آلٹرنیٹ ریپرزینٹیشن کو یوز کرتے ہوئے یہ بن جائے گا A minus C minus B which is same as right hand side. اچھا, یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر دی کوالٹی. اب اس میں دیکھیں کہ اسٹیپس بڑے سمپل ہیں if you know the steps, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے you will know how to do these questions. اچھا, اب ہم نے 3 میتھڈس ابھی تک کیے ہیں. وین ڈائیگرام کے ذریعے کیا تھا, پھر x belongs to A لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو ایک دوسرے کا سب سیٹ ثابت کر کے کیا. پھر ہم نے سیٹ آئیڈینٹیز کو یوز کرتے ہوئے کچھ ایکویشنز اور انکلوژنز اسٹیبلش کی. اب ہم فائنلی ایک اور میتھڈ کریں گے جس میں ہم ممبرشپ ٹیبل کو یوز کریں گے. ممبرشپ ٹیبل اپنے پچھلے لیکچر میں ہم ڈیفائن کر چکے ہیں, اور ممبرشپ ٹیبل آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہمارے پاس ٹروتھ ٹیبل آتا ہے لاجک میں, اسی طرح ہمارے پاس ممبرشپ ٹیبل آتا ہے. اور ممبرشپ ٹیبل جو ہے دیٹ از آلسو کنوینئنٹ وے آف پروونگ آئیڈینٹیز. اب ہم جو آئیڈینٹی ثابت کرنے جا رہے ہیں دے آر 3 آئیڈینٹیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے. A minus B equal to A intersection B, A intersection B complement, یہ بیسیکلی ڈی مورگنز لا ہی ہے. A intersection B complement is equal to A complement union B complement, اور فائنلی ہم سیٹ ڈفرنس کی جو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ڈیفینیشن ہے اس کو ثابت کریں گے یوزنگ دس میتھڈ. سیٹ کا وہی طریقہ وہی ہمارے پاس ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اس میں کتنے سیٹس ہیں, کتنے ویریبلز ہیں. ہمارے پاس 2 سیٹس ہیں, دین ویل ہیو 4 روز. اگر ہمارے پاس 3 سیٹس ہیں ویل ہیو 8 روز ایٹسٹرا. اب ہمارے پاس یہ جو اکویشن ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اٹ ہیز 2 سیٹس A اینڈ B, تو اس کے کورسپونڈنگ ہم نے ٹیبل بنانا ہے. تو پہلا کالم A کے لیے, دوسرا کالم B کے لیے, اور پھر ہم پہلے پیرنتھیسس کو ریزالو کرتے ہیں. تو اس طرح A minus B کے لیے اگلا کالم بنا لیتے ہیں, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کمپلیٹ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے A minus B کے لیے کالم آ جائے گا, اور فائنلی ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کے لیے کالم بنا لیتے ہیں. A کا کالم فل کریں, B کا کالم فل کریں, پھر A minus B کے لیے ہم پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہمارے پاس آتا ہے اس کا ویلیو, اس کی ویلیو صرف 1 ہوتی ہے اس وقت جب A کی ویلیو 1 ہو اور B کی ویلیو 0 ہو. تو اس طرح اس کالم میں دوسری ویلیو 1 ہو جائے گی اور باقی ویلیوز جو ہیں وہ 0 ہو جائیں گی. اور جو ہمارا چوتھا کالم ہے یہ اس میں 1 اس وقت ہوگا جب A کی ویلیو 1 ہوگی
اور a مائنس بی کی ویلیو 0 ہوگی تو اس طرح اس میں پہلی رو میں 1 آئے گا, باقی روز میں یہ 0 آ جائیں گے. اے سیکشن بی کا کالم آئی ایم شیور یو آر ویری فیملیئر ود اٹ. اس کے لیے ہمارے پاس 1 اس وقت آتا ہے when we have 1 for A and B both. تو اس طرح اس میں بھی پہلے رو میں 1 آ رہا ہے, باقی تینوں روز میں 0 آ رہا ہے. اب یہ نوٹ کریں کہ یہ دونوں آخری کالم جو ہیں دے آر آئیڈینٹیکل, اور اس طریقے سے بھی ہم نے اپنی اس اکوالٹی کو اسٹیبلش کر دیا. اچھا, اب ایک اور اسی طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں ٹو پریکٹس ممبرشپ ٹیبل. اس میں بھی ہمارے پاس دو ہی سیٹس ہیں اے اینڈ بی, سو وی گیٹ 4 روز. پہلا کالم اے کے لیے, دوسرا کالم بی کے لیے, دین اے کالم اے سیکشن بی. اے سیکشن بی کا کمپلیمنٹ لینا از اے ویری روٹین پروسیس. صرف ہم نے 1 کو 0 سے ریپلیس کر دینا ہے اور 0 کو 1 سے ریپلیس کر دینا ہے. پھر اے کے کمپلیمنٹ کے لیے کالم بنا لیا, نیکسٹ کالم ہم نے بنا لیا بی کے کمپلیمنٹ کے لیے, اینڈ فائنلی وی فارمڈ اے کالم فار اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس اے سیکشن بی کے کمپلیمنٹ کے لیے جو کالم ہے دیٹ ہیز دا سیم ویلیوز ایز دا کالم فار اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. سو وی ہیو ویری کوئکلی اسٹیبلش دا آئیڈینٹی. اچھا, اگلا ایگزامپل بھی اسی طرح سے, اس میں بھی ہمارے پاس دو ہی سیٹس ہیں اے اور بی. اب اے مائنس بی کے لیے کالم بنائیں, پھر بی کمپلیمنٹ کے لیے کالم بنائیں, اور فائنلی اے سیکشن بی کے لیے کالم بنائیں, اور ان کی ویلیوز کو کمپیئر کریں گے تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ. اچھا, میرا خیال آج کے لیکچر میں ہم نے کافی ایکسرسائزز کی ہیں. تو میتھمیٹکس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ایکسرسائزز. اس کو ریاضی اسی لیے کہتے ہیں, آپ کو بہت سی ایکسرسائزز کرنے پڑیں گے, اس میں ریاض کرنا پڑے گا. اینڈ ڈونٹ ایور بی افریڈ آف ایکسرسائزز. آپ نے زیادہ سے زیادہ ایکسرسائزز کرنی اف یو ریئلی وانٹ ٹو لرن میتھمیٹکس. And I hope that these exercises were not difficult for you to understand, and you will practice yourself as well. I think it's enough for today, and I say Khuda Hafiz to you.